لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، حج تربیتی پروگرام کے ساتھ میں حاضر ہوں. تو آج کے اس پروگرام میں ہم ان امور اور ان کاموں کی طرف توجہ دیں گے کہ جو یہاں ہمیں ضرورت پڑتی ہیں. وہ چیزیں جو ہم نے وہاں سے ساتھ یہاں لے کر آنی ہوتی ہیں، ان کے متعلق ہدایات، ان میں ہونے والی غلطیاں، ان میں ہونے والے نقص، اور کیا چیز ہمیں لے کر آنی چاہیے، کیا نہیں لے کر آنی چاہیے. تو سب سے پہلے وہ سامان جو ہم وہاں سے لے کر آتے ہیں اس پر بات ہو جائے. اس کے اندر 3 بنیادی غلطی ہوتی ہیں. نمبر 1، وہ سامان ہم حد سے زیادہ لے کر آتے ہیں. نمبر 2، ہمارا وہ سامان قیمتی سامان ہوتا ہے. تو تیسرے نمبر پر جو سامان ہم ساتھ لے کر آ رہے ہیں یہاں پر، اس میں لباس کی غلطی، زیادہ قیمتی اور لباس کی غلطی. تو تھوڑا سا میں ان کو وضاحت کر دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ غلطی کیا ہے اس کے اندر. ہم سمجھتے ہیں ہم وہاں جا کر ہمارے پاس ایک کمرہ ہے، سامان وہاں رکھ لینا ہے، ایئرپورٹ سے اترنا ہے، بس سے ہوٹل، اور ہوٹل پر ہم نے سامان رکھ لینا ہے، اس لیے ہمیں کچھ زیادہ سامان لینے میں کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن اس پریشانی کا ہمیں احساس تب ہوتا ہے جب ہم واپس آنے لگتے ہیں. تو اب سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ جو ہم نے سیلری کی ہے یا وہاں سے جو چیزیں خریدی ہیں ان کو کہاں رکھا جائے، اور جو ہم نے زائد زمزم لینا ہے اسے کہاں رکھا جائے، اور جو سامان ہم زائد لے کر آئے ہیں اب اس کو کہاں رکھا جائے. تو اس چیز کا پہلے آئیڈیا نہیں ہوتا. تو اس لیے پہلے سے میں آپ کو متنبہ کرتا ہوں کہ سامان وہ لے جو آپ کا ضرورت کے مطابق ہو، اور وہ سامان لے جو فولڈ ہو سکے. جو سامان فولڈ ہو سکے، مختصر ہو سکے، اس سامان کو اپنے بیگ میں رکھیں. نہ کہ عام سفر کی طرح آپ جو چیز گھر کے اندر میسر ہو وہی رکھتے آئیں. نہیں، بلکہ اگر آپ نے کوئی چیز بھی لینی ہے، مثال کے طور پر کینچی لینی ہے، تو کینچی عام جو سادہ ہوتی ہے وہ نہ لیں، وہ کینچی لیں جو فولڈ ہو جاتی ہے اور چھوٹی ہو جاتی ہے، اس کینچی کو رکھیں. اس طرح تمام معاملات کے اندر دیکھیں کہ جو چیز مختصر ہو اور مختصر ہو جائے اسے اپنے ساتھ رکھیں تاکہ آپ کا سامان زیادہ نہ ہو. دوسری پریشانی، قیمتی سامان ساتھ لے لیتے ہیں. بعض اپنی ضروریات کی وجہ سے لیتے ہیں کہ یہاں پر آ کر ہم ان سے فائدہ اٹھائیں گے، جیسے پڑھے لکھے حضرات کا لیپ ٹاپ یا کوئی چیز اپنے ساتھ رکھ لینا. اور عام عوام الناس یا عورتوں کو اپنے ساتھ زیورات یا کوئی بھی قیمتی چیز اس طرح کی لے لینا کہ چلو دوران حج تو نہیں پہنیں گے، لیکن واپس آئیں گے تو ساری باتیں دنیا ہمیں لینے کے لیے آئے گی، تو کچھ ہمارے گلے میں کچھ زیورات ہونے چاہیے، کوئی بن چن کر جانا چاہیے. تو یہی چیزیں ہمارے لیے ہماری عبادت کے اندر پریشانی بن جاتی ہیں. کیوں؟ اب ان زیورات کو سنبھال کر رکھنا ہے. وہ چیزیں ہماری ہوٹل کے اندر پڑی ہوئی ہیں، نماز میں مصروف ہیں، طواف میں مصروف ہیں، لیکن خیال یہ ہے کہ وہ اتنی قیمتی چیز کہیں چوری تو نہیں ہو جائے گی. اور اگر اپنے ساتھ ہے، اٹھائی ہوئی ہے، زیادہ قیمتی موبائل ہے، ٹھیک ہے، ساتھ لے لیا، تو اب نتیجن یہ ہے چاہے کسی نے چوری نہیں کرنا یا کیمرے لگے ہوئے ہیں، لیکن کیا ہے، سکون کی نیند نہیں، سکون کی نماز نہیں، جیبوں پر ہاتھ رکھ کے رکھا کہ کوئی نکال نہ لے، کوئی مجھ سے لے نہ جائے، سوئے ہوئے کہیں گر نہ جائے. تو اس ٹینشن کو ہم نے خود اضافہ کیا. اس لیے اس عبادت کے دوران یہاں اپنے آپ کو فرصت دیں اور زیادہ تر اپنا وقت عبادت، تلاوت قرآن کے ساتھ خاص کریں. یہ موبائل، یہ لیپ ٹاپ، یہ دنیاوی رابطے، یہ ویڈیو کالز، ان کو ذرا 40 دن کے لیے چھوڑ دیں اور عبادت کی طرف توجہ دیں. ورنہ یہی قیمتی اشیاء جس کا حاجی کو پہلے آئیڈیا نہیں ہوتا، لیکن دوران حج پھر وہ اس کے لیے ذہنی ٹینشن کا شکار بن جاتا ہے، اور پھر ٹینشن کے اندر عبادت وہ راحت کی عبادت نہیں رہ جاتی. اور تیسری چیز
کیونکہ اکثر الناس کو، زیادہ تر لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا کس چیز کا، لمبے سفر کا. تو وہ سمجھتے ہیں جس طرح ہم کسی رشتہ دار کے گھر جاتے ہیں یا کسی کے گھر جاتے ہیں، گھنٹہ کی محفل ہوتی ہے، ایک دن کی محفل ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ 2 دن کی محفل ہوتی ہے، تو وہ اپنے انتہائی قیمتی سوٹ، اور وہ سوٹ جو زیادہ نہیں چل سکتے، وہ اپنے کپڑے ساتھ لے کر جاتے ہیں یا پہن کر جاتے ہیں عام اپنے ٹورز پر. تو سمجھتے ہیں یہاں پر بھی ہمارے وہ اچھے کپڑے چلیں گے، ہمیں ان کی واپسی پر بھی ضرورت پڑے گی. لیکن یہاں وہ 40 دن کے اندر نہ تو وہ کپڑے چلتے ہیں، اور پھر وہی کپڑے یہاں گرمی کی شدت اور دوسرے معاملات اور سفر، آنا جانا چلنا، حاجیوں کا رش اتنا زیادہ، وہ کپڑے جو اس نے انتہائی قیمتی لے کر آیا ہوتا ہے اس کے لیے باعث پریشانی بن جاتے ہیں. اور طرح طرح کی ٹینشنیں، یا تو کپڑے خراب ہو گئے، یا کپڑے بچنے کے ڈر سے ایک سے تلخ کلامی، وہ سوٹ خراب کر دیا، نظر نہیں آتا. پہلے سے چیز وہ لے کر آؤ، یہاں وہ پہنو جو یہاں موسم کے مطابق ہمارے لیے باعث راحت ہو. ایسا نہ ہو کہ اس کو پہن کر ہم بجائے عبادت کے اس کپڑوں کو ہی بچاتے رہ جائیں ایک سے، کیونکہ رش ہے، ہر دوسرے بندے نے ٹکر دینی ہے، ہر تیسرے بندے نے اوپر کپڑے کے اوپر پاؤں رکھنا ہے اگر بیٹھے ہیں تو اس لیے کپڑے، اپنا لباس ساتھ لیتے ہوئے ہم نے احتیاط سے چلنا ہے. تو سامان جو ہم نے ساتھ لے کر آنا ہے اس کے اندر یہ 3 احتیاطات ہیں، ان کو ہم نے صحیح انداز سے لینا ہے. اور دوسری چیز، جو سامان ہم لے کر آ رہے ہیں اس کے اندر مین جو ضروری سامان ہے، ایک وہ سامان جو ہمارے سفر کے متعلق ہے، ایک وہ سامان جو ہماری عبادت کے متعلق ہے. تو یا کوئی آگاہ کرنے والا نہیں ہوتا، یا ہم سے اس معاملے میں سستی ہو جاتی ہے حجاج کرام سے. تو جو سامان ہمارے سفر کے متعلق ہے، جتنے ہمارے کاغذات ہیں، چاہے پاسپورٹ سے لے کر ویزا، اپنا شناسی کارڈ، اپنی ٹکٹ، اپنے ہوٹل کا جو ووچر ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں ہمیں چاہیے ہم ان کی 2 3 فوٹو کاپیاں رکھیں. ایک کاپی اپنے پاس، ایک اپنے گروپ کے جو لیڈر ہے اس کے پاس، یا اپنے ساتھ والا کوئی بھی ساتھ ہے کہ تمہاری میں رکھ لیتا ہوں تو میری کاپی. کہیں بھی سامان گم ہو سکتا ہے، چیز گم ہو سکتی ہے، فوٹو کاپی کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو وہاں میں پریشانی ہو سکتی ہے. ہم ٹریول کے ٹور سے ہٹ کر مدینہ سے مکہ یا مکہ سے مدینہ آنا چاہتے ہیں تو کاغذات کی، ان کی فوٹو کاپی کی ضرورت پڑتی ہے. تو پھر اس وقت سمجھ آتی ہے کہ میں نے فوٹو کاپی کیوں نہیں کرائی کاغذات کی. تو یہ ہے ہمارے وہ کام جو سفر کے متعلق ہے، یعنی سفر کے اندر جن چیزوں کی ضرورت ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے اپنے شناسی کارڈ سے لے کر پاسپورٹ، ٹکٹ، ہر چیز کی فوٹو کاپی ضرور کرانی چاہیے. اور خاص کر جو ہمارا ویزا لگا ہوا ہے، ویزے کا ورک، اس کی فوٹو کاپی ضرور کروائیں، کیونکہ بعد میں ہمارا کچھ بھی ارادہ بن سکتا ہے سفر کرنے کا ٹریول کی بس کے علاوہ. تو اس لیے اس معاملے کی طرف ہمیں متنبہ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.